नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। चलिए स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे। उधमपुर ज़िले के रामनगर इलाके के मजूरी में एक भयानक सड़क हादसा। एक मुसाफिर बरदार बस 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 हलाकतों की तस्दीक, हलाकतों में इजाफे का भी अंदेशा। डीवाईएसपी रामनगर के मुताबिक हादसे में 26 अफराद जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल किया गया मुंतकिल। कुछ जख्मियों की हालत नाजुक। गांदरबल के कंगन के इलाके मरगुंड के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार और उसका एक साथी हलाक। मरगुंड के करीब स्कूटी एक सुमो गाड़ी से जा टकराई, जिसके मौके पर हलाकतें। कुपवाड़ा जिले के राजपुरा हंदवाड़ा में अलमनाक वाक़े में एक आदमखोर जंगली जानवर ने एक 4 साल मासूम बच्चे को हलाक किया। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये बच्चा कुछ ही लम्हे पहले घर के आंगन में अपनी मां की गोद में खेल रहा था। उनकी वालदा अचानक गाँव खाने की जानिब किसी काम में गई। इस दौरान वहां ताक में बैठा खूंखार तेंदुआ नमूदार हुआ। मासूम बच्चे पर झपट पड़ा, घसीटते हुए नजदीकी जंगल ले गया, जहां उसने बच्चे को हलाक कर दिया। बुनियार और उड़ी के 3 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता माह के दौरान 3 मासूम बच्चों के कत्ल के लिए जिम्मेदार आदमखोर चीते को बुध की रात महकमा जंगलात ने आम लोगों, शिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर बेअसर कर दिया। अगरचे इन इलाकों के लोगों ने किसी हद तक राहत महसूस की, लेकिन महकमा जंगलात से इन वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। बांडीपुरा के कुड़ारा इलाके में एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से एक 26 साल शख्स की मौत। इस हादसे में 3 दीगर अफराद जख्मी। जिला पुंछ में रॉकेट लॉन्चर फायरिंग की प्रैक्टिस के दौरान शहीद हुए फौजी जवान ऋषिकेश चौबे साकिना यूपी की लाश का जिला अस्पताल पुंछ में पोस्टमार्टम। इसके बाद शहीद के जिस्द खाकी को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव आखिरी रस्मात के लिए रवाना किया गया। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये इजाफे की मुखालफत करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी धरना। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी कठुआ ने किया एहतजाज। खाली सिलेंडर्स हाथों में लिए आप कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार, मगर इंतखाबात कम होंगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। पीएजीटी में शामिल जमातों की जानिब से इंतखाबात एक साथ लड़ने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये उनका जमहूरी हक है, मगर इंतखाबात में बीजेपी ही अक्सरियत हासिल करेगी। मुत्तहदा मजलिस उलमा ने करारदाद मंजूर की। लोगों से अपील की गई कि वो ईद को सादगी और इंकिसारी से मनाएं। जरूरतमंदों और गरीबों का खास ख्याल रखने की गई है तलकीन। एलजी मनोज सिन्हा ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा किया। ईद की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। एलजी के साथ जम्मू कश्मीर औकाफ कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शंद राबी, डिविजनल कमिश्नर पीके पोले और आईजीपी विजय कुमार रहे मौजूद। चीरकुट लौलाब में उस वक्त कोहराम जब तस्लीमा नामी एक खातून कुएं में गिर गई। मकामी लोगों ने खातून को बरवक्त कुएं से निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले वो दम तोड़ बैठी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि दहाइयों से शरपसंद अनासिर ने मजहबी भाईचारे, अमन और इत्तेहाद को परागंदा करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी अगस्त 2019 को इन तमाम चीजों को वापस ले आए। महकमा फायर एंड इमरजेंसी में मुख्तलिफ आसामियों के लिए मुतादिद उम्मीदवारों ने अपने सिलेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि F&E डिपार्टमेंट ने 2013 में 1000 से ज्यादा इश्तिहारात दिए। दरख्वास्त दहंदगान के एक साथ इम्तिहानात और जिस्मानी टेस्ट लिए गए। राजौरी में असातिज़ा के ट्रांसफर महकमा तालीम की जानिब से चंद रोज कबल किए गए, जिस पर असातिज़ा बरादरी में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया तबादलों में बड़े पैमाने पर धांधली।
آل JNK +2 PSC لیکچررز ایسوسی ایشن ڈوڈا کے ضلع صدر کی قیادت میں ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے +2 لیکچررز کے حق میں ایشیورڈ کیریئر پروگریشن کے فوائد میں توسیع میں متعلق میمورنڈم ADC ڈوڈا کو ضلع ہیڈ کوارٹر پیش کیا۔ محکمہ بجلی کے ملازمین نے پلوامہ میں اپنی مانگوں کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایجیک کے بینر تلے NPS زمرے کے تحت محکمہ بجلی میں کام کر رہے ملازمین نے ٹریجری اور فنڈ دفاتر میں التوا میں پڑے ملازمین کے GP فنڈ کیسوں کے معاملے کو لے کر کیا احتجاج۔ شری امرناتھ جی یاترا جوش و خروش سے جاری، روزانہ سینکڑوں یاتری جموں کے یاتری نواس پہنچ رہے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں کے یہ یاتری بعد میں یہیں سے کشمیر روانہ ہوتے ہیں۔ گاندربل کے ایک گاؤں نیلا نجوان میں رہنے والے لوگ سڑک کی خستہ حالی سے پریشان۔ ضلع ہیڈ کوارٹر سے جوڑنے والی واحد لنک روڈ برسوں سے خستہ حال، حکام کو بارہا درخواستوں کے باوجود ابھی تک نہیں دی گئی توجہ۔ مولو ڈانگر پورہ شوپیاں میں ایک پل 2 سال پہلے لوگوں نے خود تعمیر کیا تھا۔ اس پل سے لاسی پورہ تک صنعتی علاقے تک رسائی اور سیب سے بھری سینکڑوں گاڑیاں لاسی پورہ کے مختلف ایپل کولڈ اسٹور تک پہنچتی ہیں۔ ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے پل میں کئی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ گاؤں والوں نے پل کو غیر محفوظ قرار دیا۔ ضلع کٹھوعہ کے ہلٹی علاقے کے دھولکھاڑ میں کئی برسوں سے پل کا کام ادھورا، لوگوں کو اپنی جان جوخم میں ڈال کر ندی پار کرنی پڑتی ہے۔ لوگوں کے مطابق گزشتہ 6 برسوں سے ایسی ہی خطرناک صورتحال۔ جموں کشمیر لائیولی رورل مشن امید کے ایڈیشنل مشن ڈائریکٹر ریاض احمد نے بلاک سنگپورہ پٹن میں خواتین کو بااختیار بنانے کی غرض سے 3 سینٹرز کا افتتاح کیا۔ مادر مہربان کے نام سے ٹیلرنگ سینٹر، آٹومیٹک ملک کلیکشن سینٹر اور زراعت کے لیے ٹریکٹر شامل ہیں۔ شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فوسل اور مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے کالج میں ایک مشاعرہ اور شام غزل کا خاص اہتمام۔ مشاعرے کی صدارت معروف شاعر اور مصنف غلام نبی آتش نے کی۔ بانڈی پورہ میں ایک تقریب کے دوران داستان سفر محمود کے مصنف ریشی محمد آزاد کی عزت افزائی کی گئی۔ پیشے سے ایک لیب ٹیکنیشین ریشی محمد آزاد کی اس کتاب کی رسم رونمائی کچھ عرصہ پہلے ہی انجام دی گئی تھی۔ ڈگری کالج شوپیاں میں UPSC امتحانات اور IPS کے خواہش مند امیدواروں کے لیے ایک روزہ خصوصی ورکشاپ۔ SSP شوپیاں تنوشری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے کی شرکت۔ کشمیر یونیورسٹی کے لاء ڈپارٹمنٹ سے وابستہ طلباء و طالبات کے ایک گروپ نے گریز اور تلیل کا کیا دورہ۔ لیگل لٹریسی کے مقصد سے منعقدہ اس دورے کے دوران گریز اور تلیل میں جانکاری پروگرام منعقد۔ ایشیا کا سب سے گھنا دیودار کا درخت اتراکھنڈ میں پایا گیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ موٹا دیودار بھیلسا چنٹی میں پایا گیا۔ یہ اپنے آپ میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ DFO کی جانب سے اس درخت کا قطر 10.5 میٹر بتایا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کو دیکھتے ہوئے میونسپل کمیٹی ترال نے پورے سب ضلع میں عیدگاہوں، مساجد اور خانقاہ فیض پناہ کی صاف صفائی کا کام انجام دیا تاکہ لوگ عید کی نماز ادا کر سکیں۔ پنچ شہر میں AD فوڈ سپلائی رنجیت سنگھ کی سربراہی میں جوائنٹ مارکیٹ چیکنگ مہم۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر اندرجیت کی ہدایت پر بازار کی چیکنگ، ریونیو، لیگل میٹرولوجی اور فوڈ اینڈ سول سپلائز کے حکام کو ہدایت۔ لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن، لداخ گونپا ایسوسی ایشن اور CRO نے 14ویں دلائی لاما کا یوم پیدائش منایا۔ اس سلسلے میں شہر جوتیسل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ رہے موجود۔ گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول مزہامہ ماگام میں منعقدہ 3rd کراٹے ڈو چیمپئن شپ 2022 اختتام پذیر۔ اس کا اہتمام کراٹے ڈو ایسوسی ایشن آف بڈگام نے کیا۔ 300 کھلاڑیوں نے اس میں لیا حصہ۔ لڑکیوں کا جوش و خروش دیکھنے لائق۔ گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 50 روپے کے اضافے کی مخالفت کرتے ہوئے مودی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ۔ جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی دھرنا۔
احتجاجی کانگریس لیڈروں نے مودی حکومت کو تمام محاذوں پر ناکام قرار دیتے ہوئے تنقید کی۔ کانگریس نے انتباہ دیا قیمتوں میں اضافے کو نہیں روکا گیا تو وہ اپنے احتجاج میں شدت لائیں گے۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی میں مختلف آسامیوں کے لیے امیدواروں نے جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا درخواست دہندگان کے ایک ساتھ امتحانات اور فزیکل ٹیسٹ لیے گئے۔ پولیس نے ایک رینج لیول کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ نوجوانوں کو کھیلوں کی ترغیب دینے اور منشیات کی لعنت سے دور رکھنے کے مقصد سے ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ عید الاضحیٰ کو دیکھتے ہوئے میونسپل کمیٹی ترال نے پورے سب ضلع میں عیدگاہوں، مساجد اور خانقاہ فیض پناہ کی صاف صفائی کا کام انجام دیا۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ ایشیا کا سب سے گھنا دیودار کا درخت اتراکھنڈ میں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ موٹا دیودار بھیلسا میں پایا گیا ہے اور اب اس کا تاریخی ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سے بتا دیں کہ روزانہ سینکڑوں امرناتھ یاتری جموں پہنچ رہے ہیں۔ درشن کو آ رہے یاتریوں کے لیے جموں پہلا بیس کیمپ ہے۔ یاتریوں کو یاتری نواس اور دیگر عمارتوں میں رکھا جاتا ہے۔ نوجوانوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں کھیلوں کو اپنانے کی ترغیب دینے اور منشیات کی لعنت سے دور رکھنے کے مقصد سے پولیس نے ایک رینج لیول کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ ٹیگ لائن کھیلو کھیل بھولو نشہ رکھا گیا۔ کرگل فتح کا مشل کپواڑہ پہنچایا گیا۔ 68 بریگیڈ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد۔ فوج کے اعلیٰ افسران کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران رہے موجود۔ کپواڑہ میں ایک ریلی بھی۔ نودل ترال میں ایک C-80 بٹالین CRPF کی جانب سے ایک مفت طبی کیمپ، اس میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ کیمپ کے دوران لوگوں کا مفت میڈیکل ہیلتھ چیک اپ، مفت ادویات بھی تقسیم۔ فوج نے پونچھ ضلع کے LOC کے قریب واقع گلپور علاقے میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت آگاہی مہم اور رجسٹریشن کیمپ کا کیا انعقاد۔ یہ کیمپ پونچھ بریگیڈ کے زیر اہتمام درگا بٹالین نے سرحدی دیہاتوں کے نوجوانوں کے لیے اگنی پتھ اسکیم اور رجسٹریشن کیمپ آگاہی مہم کے عنوان سے منعقد کیا۔ کشتواڑ میں ماتا اشٹاداش بھوجا کی 3 روزہ سالانہ یاترا۔ عام طور پر سرتھل دیوی ماتا کی شوبھا یاترا ضلع ہیڈ کوارٹر کشتواڑ میں نکالی گئی۔ کشتواڑ شہر کے مضافات میں واقع گوری شنکر مندر سرکوٹ میں صبح سے ہی شردھالو پوجا اور ہون میں شرکت کے لیے جمع۔ سانبا کی رام گڑھ تحصیل کے سوانکھا میں تاریخی میلے کی تیاریاں مکمل۔ ضلع انتظامیہ میلہ کمیٹی نے تیاریاں کی مکمل۔ میلے کا انعقاد 2 سال بعد، لاکھوں شردھالوؤں کی شرکت۔ بامو بٹیاز کی تحصیل چلی پنگل ضلع ڈونڈا کا 27 سالہ ہارون رشید ولد محمد فاروق کسی کام کے سلسلے میں ٹھاٹری گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ اس کے لواحقین اور علاقے کے لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملا ہے۔ اس کے والدین نے لوگوں سے کی اپیل اس مشکل وقت میں ان کی کریں مدد۔ اور چوگام کولگام کے قریب واقع اہم رابطہ پل تنگ ہونے کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا۔ ٹریفک کی آمد و رفت متاثر، اہم پل پر حادثات ہونے کا خطرہ لاحق۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک